السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کا سبق جو ہے باب القدر، اور باب القدر کی حدیث نمبر جو ہے وہ 98 ہے، اور جو مکتبہ اسلامیہ نے مشکات المصابیح کا جو ترجمہ کیا ہے وہاں جو حدیث کا نمبر انہوں نے لگایا ہے وہ 106 ہے۔ وہ حدیث ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال انہوں نے کہا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا علیہ السلام فرما رہے تھے، یکون ہوگا فی امتی میری امت میں، خسف زمین میں دنس جانا، و مسخ اور صورتیں بدل جانا، وذالک اور یہ ہوگا فی المکذبین بالقدری، یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا، یہ حال تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہوگا۔ دوبارہ پھر سنو، یکون فی امتی ہوگا میری امت میں، زمین میں دنس جانا، یکون ہوگا فی امتی میری امت میں، خسف زمین میں دنس جانا، و مسخ اور صورتیں بدل جانا، ذالک فی المکذبین بالقدری یہ تقدیر کو جھٹلانے والوں میں ہو۔ اس کو روایت کیا ہے امام ابو داود نے، وروت ترمذی نحوہ، اور اسی طرح اس کو روایت کیا ہے امام ترمذی نے، اور اس کی سند جو ہے حسن ہے، اس حدیث کی سند حسن ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داود کی حدیث نمبر 4613، ترمذی کی حدیث نمبر 2153 ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث میں یہ بات ثابت ہوئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یکون فی امتی خسف و مسخ، خسف اور مسخ یہ کون سے صیغے ہیں؟ خاسفہ یخسف سے دو مصدر ہے، خسف بھی مصدر ہے اور مسخ بھی مصدر ہے، اور امتی کی حالت جو ہے وہ جری ہے، امتی کی حالت جری ہے فی حرف جار کی وجہ سے۔ تو خسف و مسخ یہ کانا یکون ہے نا، یکون فعل یعنی کہ خسف و مسخ یہ اس کا اسم ہے، فی امتی اس کی خبر ہے، اور دوسری تا اس کی ترکیب یکون کانا یکون فعل مضارع یعنی کہ فعل ہے، خسف و مسخ یہ دونوں مطوم لے مل کر فاعل ہے، فی امتی جو لفظ ہے یہ حرف فی جار، امتی مجرور جار مجرور اس کے متعلق ہوئے، ذالک اس میں اشارہ ہے، ذالک اس میں اشارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس میں اشارہ قریب ہے کہ اس میں اشارہ بعید ہے؟ اس میں اشارہ بعید ہے، اور اس میں اشارہ اب آگے المکذبین، المکذبین کون سا صیغہ ہے؟ کذب یکذب تکذیبا فہو مکذب، مکذبین جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، کون سی جمع؟ جمع مذکر سالم، مؤنث سالم کیسے اس ہاں؟ تو آگے لفظ ہے بالقدر، قدر کی حالت جری ہے، قدر کی حالت جری ہے، اور بھائی توجہ کرو، قدر کی حالت جری ہے با حرف جار کی وجہ سے۔ تو اب دوسرا ہے، پہلی بات ہے زمین میں دنس جانا، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے ولید،
کہ زمین میں دنس جانا ہوگا، اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے، یہ واقعہ بھی پیش آ چکا ہے۔ صورتوں کا بدل جانا، یہ واقعات بھی پیش آ چکے ہیں صورتیں، اور یہ کن لوگوں کی ہوں گی؟ جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے گروہ گزر چکے ہیں، اور بھی ان کی لڑیوں میں سے بعض لوگ آ رہے ہیں۔ تو تقدیر پر جو ہے ایمان لانا یہ فرض ہے، ضروری ہے اور فرض عین ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، ورنہ تقدیر میں بلا وجہ بحث کرنے والے اور تقدیر کے اوپر ایمان نہ لانے والے، ان کو یہ سزائیں ملیں گی، یہ دو سزائیں، ان کی شکلیں بدل جائیں گی اور ان کا زمین میں دنس جانا ہوگا۔ جی آگے، وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، القدریۃ، قدریہ، مجوس ہذہ الامہ، اس امت کے مجوسی ہیں۔ القدریۃ، قدریہ، مجوس ہذہ الامہ، اس امت کے مجوسی ہیں۔ ان مریضو، اگر وہ مریض ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، فلا تعادوہم، پس آپ ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن ماتوا، اگر وہ فوت ہو جائیں، فلا تشہدوہم، اور آپ ان کے جنازوں پر حاضر بھی مت ہو جائیں۔ اب یہ حدیث، اس کی سند ضعیف ہے، اور حدیث یہ صحیح ہے، اور مسند احمد میں یہ حدیث 5584 نمبر پر بیان کی گئی ہے، اور یہ ابو داود کے لفظ ہیں اس حدیث میں 4691 پر، اور اسی طرح جس وجہ سے اس کی سند ضعیف ہے وہ ابو حازم سلمہ بن دینار لم یسمع من ابن عمر، اس نے ابن عمر سے نہیں سنا۔ اس میں ایک یعنی کہ ابو حازم سلمہ بن دینار نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا، تو اس کی سند منقطع ہے۔ اس کے جو جس وجہ سے اس کو صحیح کہا ہے نا، تو اس کا ایک شاہد ہے تبرانی میں، اس حدیث کا ایک شاہد تبرانی میں ہے، تبرانی اوسط میں، اور حدیث نمبر 4217 ہے، حدیث نمبر 4217 ہے۔ تو فرمایا قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، اگر وہ مریض ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرو، اگر وہ فوت ہو جائیں فلا تشہدوہم، ان کے نماز جنازہ پر حاضری مت دو، ان کے نماز جنازہ پر حاضری مت دو۔ اس کو روایت کیا ہے امام احمد نے، اور اس کو روایت کیا ہے امام ابی داود نے۔ تو اب قدریہ کہتے ہیں تقدیر کا انکار کرنے والے، اور مجوسی کن کو کہتے ہیں؟ جو آگ کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کہتے ہیں مجوسی۔ تو جیسے مجوسی آگ کی پوجا کرتے ہیں دل کی خواہش کے پیچھے لگ کے، اسی طرح قدریہ جو ہیں وہ تقدیر کا انکار کرتے ہیں دل کی خواہشوں کے پیچھے لگ کے، اس لیے کہا گیا ہے۔ تو القدریہ مجوس ہذہ الامہ، القدریہ کی حالت رفیع ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے، مجوس ہذہ الامہ یہ خبر بن رہی ہے، خبر بھی مرفوع ہوتا ہے، مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے۔ اگلے جی، ماریزو کون سا سیگا؟ ماریزہ یمرازو، ماریزہ، باب سامیہ یسمعو، تو ماریزو کون سا سیگا ہے؟ جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم۔ فلا تعودوہم کا کون، یعنی فلا تعودوہم جمع مذکر حاضر، فعل نہیں حاضر معلوم، باب آدھا یعودو کا معنی عیادت کرنا، کسی کا پتہ لینا، حال چال پوچھنا، کسی مریض کا پتہ لینا، اس کی خدمت کرنا، یہ سب چیزیں عیادت میں ہیں۔ اب اس کی ان جو ہے شرطیہ ہے، مریضو فعل فاعل، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گئی شرط، فلا تعودوہم، تعودو یعنی کہ فعل ہم واو ضمیر فاعل ہم ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ
انشائیہ ہو کر یہ بن گئی جدا، شرط جدا مل کر جملہ شرطیہ جدائیہ ہوا۔ آگے پھر وَإِن ماتو، ان پھر حرف شرط ہے۔ ماتو کون سا سیگا؟ ماتا یموتو سے ماتو، ماتا ماتا ماتو، جمع مذکر غائب، فعل ماضی معلوم، باب ماتا یموتو۔ اچھا فلا تشہدوہم، جمع مذکر حاضر، فعل نہیں حاضر معلوم، باب شاہدہ یشہدو، باب شاہدہ یشہدو، شین ہا دال اس کا مادہ ہے، اب تک اقسام میں سے صحیح ہے اور شش اقسام میں سے ثلاثی مجرد ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح ترکیب ہے۔ ان ماتو شرط فلا تشہدوہم جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ۔ رواہ احمد و ابو داود، اس کو روایت کیا امام احمد نے اور امام ابی داود نے۔ اس حدیث کا حکم جو ہے وہ آپ کو بیان کر دیا ہے۔ اب اور بھی کئی حدیثیں ہیں۔ یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے دین میں نئی بات ایجاد کر دی ہے۔ بدعتی لوگ ہیں نا، قدریہ تقدیر کے، تو بدعتیوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جس نے کسی بدعتی کی عزت و تکریم کی، اس نے اسلام کی بنیاد، یعنی کہ اس نے اسلام کی ایک دیوار گرا دی ہے۔ کیونکہ جب کسی بدعتی کی عزت تکریم کرو گے، وہ بدعتی جو آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، جو آپ اس کی تکریم کر رہے ہیں، اس عزت اور تکریم کی وجہ سے وہ اپنی بدعت کو اور زیادہ آگے لے کر جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر لوگ اس کے پیچھے لگیں گے۔ اس لیے اس کی عزت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی ذلت کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اس نے دین میں یہ باتیں جو ہیں ایجاد کی ہیں، لہذا اس کے پیچھے نہیں لگا جائے گا۔